شوگر کا شمار دائمی بیماریوں میں کیا جاتا ہے جو اگر لاحق ہو جائے تو پھر یہ زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہر سال موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ بیماری کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال تقریباً 15 لاکھ لوگ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری اس وقت لاحق ہوتی ہے جب جسم گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے فالج، دل کے دورے، نابینا پن اور گردے نکارے ہونے سمیت مختلف بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، شوگر کی علامات میں وزن کی نمایاں کمی، معمول سے زیادہ پیشاب آنا خصوصاً رات کے وقت، پیاس کی شدت میں اضافہ، نظر کی کمزوری، زخموں کا ٹھیک نہ ہونا، بھوک زیادہ لگنا، بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس، جلد کی خشکی، ہاتھوں یا پاؤں میں سوئیاں چبھنے کا احساس۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد پینکریاس یعنی لبلبے میں پیدا ہونے والا ہارمون جسے انسولین کہتے ہیں، جسم کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توانائی حاصل کرنے کے لیے اس گلوکوز کو جذب کرے۔ آپ کو شوگر کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے جب جسم میں مناسب مقدار میں انسولین پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے گلوکوز ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر شوگر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر شوگر کی بیماری لاحق ہو جائے تو پھر اس سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ کوشش ضرور کی جاتی ہے جسم میں شوگر کی مقدار زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ یہ مقدار بڑھنے سے بہت سی جان لیوا بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ شوگر کا علاج دیسی طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ بھنڈی کا استعمال۔ بھنڈی سستے داموں بازار سے ملنے والی ایک سبزی ہے جس میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ترکی میں بھنڈی کے بیج لمبے عرصے سے شوگر کے علاج کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے بیجوں میں بلڈ شوگر کو کم کرنے کی شاندار صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بھنڈی میں موجود پولیسکرائڈ نامی کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں جو شوگر کے خلاف بہت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ دالیں اور بیج۔ دالوں اور بیجوں میں میگنیشیم، فائبر اور پروٹین جیسے مفید غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ جسم میں جلدی سے حل ہونے والے فائبر کی وجہ سے کھانے کو ہضم کرنے کا عمل سست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ شوگر میں بہتری ظاہر ہو سکتی ہے۔ کچھ تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کالے یا سفید چنوں کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال بلڈ شوگر کی سطح میں واضح طور پر کمی لاتا ہے۔ کچھ مزید طبی تحقیقات کے ذریعے یہ ثابت ہوا کہ دالوں اور بیجوں کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال بلڈ ریگولیشن کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ السی کا استعمال۔ شوگر کے خلاف یہ بیج نہایت مفید تصور کیے جاتے ہیں کیونکہ السی سے بہت سے طبی فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ السی کے بیج مفید اور صحت مند چکنائی کے ساتھ ساتھ فائبر سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح میں کمی لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر روز 30 گرام تک السی کے بیج استعمال کرنے سے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سی فوڈ۔ مچھلی سمیت بہت سی فوڈ میں متعدد اقسام کے پروٹین، وٹامنز، منرلز، صحت بخش چکنائی اور اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے پروٹین کو ایک ضروری جز سمجھا جاتا ہے جو کھانے کے ہضم ہونے کی رفتار کو سست کر کے بلڈ شوگر میں اضافے کو روک دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مناسب مقدار میں پروٹین لینے سے پیٹ کے دیر تک بھرے رہنے کا احساس بھی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروٹین کی مدد سے زیادہ کھانے کی عادت سے بھی چھٹکارا ملتا ہے، جس کی وجہ سے جسم پر اضافی چربی جمع نہیں ہوتی اور بلڈ شوگر کی سطح متوازن رہتی ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد پر کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ہر ہفتے 750 گرام مچھلی استعمال کرنے سے بلڈ شوگر کے لیول میں بہتری آتی ہے۔ گریاں۔ مختلف خشک میوہ جات کی گریاں باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے بلڈ شوگر کی سطح ریگولیٹ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شوگر ٹائپ 2 کا شکار افراد پر ہونے والی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہر روز مونگ پھلی اور بادام کی گریوں کا استعمال بلڈ شوگر کے لیول کو کم کرتا ہے۔ میٹھا کدو اور اس کے بیج۔ میٹھے کدو میں اینٹی آکسیڈنٹس اور فائبر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کدو میں ایسے کاربوہائیڈریٹس بھی پائے جاتے ہیں جو شوگر کی سطح کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو پروٹینز اور صحت بخش چکنائی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے نہایت مفید سمجھے جاتے ہیں۔ تخم مرنگا۔
तुख मलंगे के बीजों का बाकायदगी के साथ इस्तेमाल भी ब्लड शुगर की सतह को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। तुख मलंगे को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से इंसुलिन की हसासियत में भी इजाफा होता है। नाज़रीन, हमारे खानों में ऐसे बहुत से मसाले और सब्जियां इस्तेमाल होते हैं जिनके बगैर खानों में जायका नहीं आता। ये अज्जा सिर्फ जायका ही नहीं रखते बल्कि सेहत के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रमज़ान खान इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।